اور مولا حسین علیہ السلام ہم سب کو کربلا مولا نجف اشرف سامرا کی زیارت نصیب فرمائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے آج کا غدیری نعرہ نعرہ حیدری. اپنی اس مقدس عبادت کی قبولیت کے لیے، صحت سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے، عزادارہ سید الشہداء کی حفاظت کے لیے، سپاہی یزید کی نابودی کے لیے بآواز بلند صلوات. عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصلوات. اللہ سبحانہ وتعالی حبیبی کے صدقے میں آپ سب کو اجر دے، صحت دے، سلامتی دے اور یہ پرسہ قبول فرمائے اور سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرمائے. بی بی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. سورہ مبارکہ روم ہے اور اس کی 30ویں آیت ہے. فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفہ. اپنا سارا رخ، اپنی ساری حیثیت، اپنی ساری توجہ، اپنا سارا وجود دین حنیف کی طرف ہونا چاہیے کہ جو دین بالکل سیدھا ہے. تو تم سیدھے چلو گے تب دین کے اوپر چل پاؤ گے. اگر کوئی ٹیڑھا ہے تو وہ دین کے اوپر نہیں چل سکتا. سیدھا چلو گے تو سیدھے دین کی طرف آؤ گے. جتنی نیت اچھی خالص ہوگی اسی طرح دین کے اوپر چلو گے.
اور یہ دین ایسا ہے کہ جو دین کا وارث ہے، جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس وجہ سے کہ دیکھنا ایسا ہے کہ عبادت بن جائے، اور جس کا ذکر ایسا ہے کہ ذکر کرنا بھی عبادت بن جائے۔ بہت سارے صحابی پریشان تھے حضور کے دور میں کہ حضور کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے کہ اللہ کی صفات کے مظہر میرے آقا رسول ہیں۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سارے صفات کو جو ظہور ہے وہ آقا کے صدقے میں ہوتا ہے، ورنہ ہمیں کیا پتہ ہے؟ اللہ کے علم کا کیا پتہ؟ اللہ کے علم کا کیا پتہ؟ اللہ کی طاقت کا کیا پتہ؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کا علم اتنا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے؟ یہ ارادہ پروردگار ہے۔ اتنی مشکل بات تو نہیں کی ہے کہ جتنا بالکل ہی اس وجہ سے کہ اللہ کا ہمیں کیسے پتہ چلے ارادے کا؟ ارادہ کیسے پتہ چلے اللہ ہمارے پاس تو آیا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کا ارادہ پتہ چلے۔ کس کے پاس آیا ہے اللہ؟ یا اللہ یہ کہے کہ ماشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے، ذرا کام تو ہم سارے اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں نا۔ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو اللہ کی خاطر، میں بھی پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی خاطر۔ بھائی آپ مجلس میں آئے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہے اللہ کو خوش ہوتے ہوئے؟ تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم پہ خوش ہے یا خوش نہیں؟ سارے کام تو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے، مجلس میں آتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، ماتم داری کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، عزاداری کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ خوش ہو جائے، اللہ کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ خوش ہے یا خوش نہیں ہے؟ اس مسئلے کو اگر میرے 8ویں آقا حل نہ کرتے نا تو دنیا کا بڑے سے بڑا فیلسوف حل نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ میں سناؤں گا تب جب آپ سیٹ طریقے سے سنیں گے، تو کیونکہ خطبہ تب سناؤں گا، اس طرح تو نہیں ہوا میں بات کو پھینک دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ کام ہم سارے کس لیے کرتے ہیں؟ کام ہم سارے اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کی خوشی کو معمولی خوشی تھوڑی ہے، ساری خوشیوں کی خوشی جو بنتی ہے وہ اللہ کی خوشی ہے۔ اچھا اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ مثلا آپ خوش ہوتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے آپ خوش ہو گئے ہیں۔ جب انسان مسکراتا ہے پتہ چلتا ہے یہ خوش ہے، جب سرخ ہو جاتا ہے، غصے میں ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ خوش نہیں ہے۔ اللہ کے کیسے؟ اللہ کے ہاں تھوڑا ہوتا ہے کہ اس طرح خوشی غمی اس طرح جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے اس طرح اللہ کے ہاں ہو جائے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے خوش ہے؟ کام ہم سارے اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے مولا اس وجہ سے کہ خدا لازماں ہے، خدا لامکاں ہے، ہی از اے ٹائم لیس، ہی از اے اسپیس لیس۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خوش ہوتا ہے ہماری طرح کی۔ اب اللہ خوش ہوتا ہے تو کوئی معیار بھی تو ہونا چاہیے۔ میرے 8ویں آقا فرماتے ہیں خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا۔ میرا پڑھنا ایک کیفیت، آپ کا سننا ایک کیفیت، آپ کا بیٹھنا ایک کیفیت، آپ کا رونا ایک کیفیت، میرے مصائب پڑھنے کی ایک کیفیت، آپ کے رونے کا انداز ایک کیفیت۔ جی یہ سارے کیف ہیں، کیف اس کو کہتے ہیں۔ آپ کے سننے کی ایک کیفیت، کس کو کیف مسمع کہتے ہیں۔ آپ کے دیکھنے کی ایک کیفیت جسے کیف مبصر کہا جاتا ہے۔
آپ کے بیٹھنے کی ایک کیفیت. اب خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا اور وہ تھا جب کہ ان کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا. خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا. یہ ساری کیفیتیں کیا ہیں؟ سارے کیف، یہ سارے کیف اللہ نے پیدا کیے. خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا اور وہ تھا جب کہ ان کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا. کیفیت سے مزاج بنتا ہے، مزاج سے طبیعت بنتی ہے، طبیعت سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوش ہے یا ناراض. جہاں طبیعت نہیں وہاں کیفیت نہیں. ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ اسی لیے تو اس نے سب سے پہلے اسے بنایا اور یہ کہہ دیا مجھے نہ دیکھو، ان کو دیکھو. اگر یہ راضی نظر آئے تو سمجھ جاؤ میں بھی راضی ہوں، اگر یہ ناراض نظر آئے تو سمجھ جاؤ میں بھی ناراض ہوں. خوشی کا معیار اس وجہ سے کہ اللہ نے نمونے بنا دیے ہیں، اللہ نے جلوے بنا دیے ہیں جن کی خوشی اللہ کی خوشی بنتی ہے. میں ایک حدیث پڑھوں گا، بہت ساری چونکہ آگے جانا ہے ہم نے، ٹائم بہت ظاہر ہے کہ عشرہ تو اسی طرح بس یہی رہتا ہے کہ آیا اور جو حق تھا وہ تو حق ادا ہی نہیں ہوا ہے. ایک حدیث سنی شیعہ نے دونوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، سنیوں نے بھی لکھا شیعوں نے بھی لکھا، متعدد انداز کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. حدیث یہ ہے کہ ان اللہ یرضا لرضا الفاطمہ، ان اللہ یرضا لرضا الفاطمہ، میرا اللہ اس پر خوش ہوتا ہے جس پر فاطمہ زہرا خوش ہوتی ہے. اب میں جو جملہ کہہ رہے تھے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو رضی اللہ بنانے کے لیے. رضی اللہ کا معیار حضور خود بنا کر گئے ہیں. جس پر فاطمہ زہرا راضی ہے وہ رضی اللہ ہے، جس پر غضب ناک ہے وہ غضب اللہ ہے. اس وجہ سے کہ اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشی کا معیار، اللہ کی ناراضگی کا معیار یہ ہے. اگر یہ خوش نظر آتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی خوش ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی طاقت کا پتہ چلے، اللہ کے علم کا پتہ چلے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلے، اللہ کے ارادے کا پتہ چلے، اللہ کی مشیت کا پتہ چلے. میرے 11ویں آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن اویۃ لمشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت کا ظرف ہیں. ہمیں دیکھو تو تمہیں ارادہ پروردگار نظر آئے گا، ہمیں دیکھو تو مشیت پروردگار نظر آئے گی. اللہ کی ذات اس کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ. ہمیں اللہ کا علم کیسے پتہ چلے گا؟ علم کہ اللہ کا علم کیسا ہے؟ اللہ نے پھر نمونے بنائے. کہا مجھ تک تو نہیں پہنچ سکتے، مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس وجہ سے نہیں پہنچ سکتے کہ تم ناقص ہو. ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اپنے نقص کی وجہ سے. بہت مشکل ترین باتیں ہیں جو بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو کہ میرا فیلڈ ہے الہیات، مجھے پتہ ہے کس طرح آپ کو سمجھانا ہے. خدا تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اچھا کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ناقص ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان اپنے نقص کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا ہے. اچھا خدا ڈائریکٹ ہم تک نہیں آ سکتا ہے. ڈائریکٹ ہم تک کیسے آئے گا؟ جی وہ اپنے کمال کی وجہ سے، وہ اپنے کمال کی وجہ سے ہم تک نہیں آ سکتا. ہم اپنے نقص کی وجہ سے اس تک نہیں جا سکتے. تو فیاض تو رکا ہوا ہے نا، فیض تو رکا ہوا ہے.
یا اللہ کوئی طریقہ نکال کہ اپنا فیض ہم تک پہنچا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے جو انبیاء کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ نے معصومین کو بھیجا ہے، کیا ضرورت پڑی؟ یہ ہے اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے اللہ کو اس وجہ سے ضرورت پڑی ہے معصومین کو بھیجنے کی، چونکہ ہم ناقص ہیں، اس تک نہیں جا سکتے، وہ اتنا کامل ہے کہ ہم تک نہیں آ سکتا، لہٰذا خدا نے کیا کیا؟ ایک بیریئر بنایا، ایک مڈل گراؤنڈ بنایا، ایک برزخ بنائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ واسطہ بنایا، وہ کیا ہے؟ وسیلہ بنایا، جو ڈائریکٹ فیض وہاں سے لیتا ہے بندوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی فیض رساں ہستی کو یا نبی کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! وہ فیض رساں ہستی، وہ فیض رساں ہستی، اس وجہ سے کہ ہم تک تو نہیں پہنچ سکتے، ہم تو نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا اگر کہا جائے کہ اب یہ توجہ، یہاں سے بہت سارے فرقے نکلے، یہاں سے بہت سارے فرقے نکلے، وہابی ازم یہیں سے نکلا، غالی یہیں سے نکلے، مقصر یہیں سے نکلے، اس کے بعد بہت سارے جو فرقے ہیں، مرجئہ کا فرقہ دیکھیں، وہ دوسرے جو خارجی ہیں ان کو یہاں سے دیکھیں، یہیں سے اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اچھا کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے اس بات کی حقیقت؟ یہ ہے کہ چونکہ ہم کیا ہیں؟ ناقص ہیں، وہ کیا ہے؟ اتنا کامل ہے، ہم ناقص وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ناقص وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ کامل ہم تک نہیں آ سکتا۔ اللہ نے درمیان میں واسطوں کو پیدا کیا ہے، واسطے ایسے ہیں کہ جس کا واسطہ، اب میں تھوڑا سا اور اوپر آپ کو لے جاؤں، واسطہ ایسا ہے، یہ واسطہ آدم کے دور میں بھی تھا، یہ واسطہ نوح کے دور میں بھی تھا، یہ واسطہ ابراہیم کے دور میں بھی تھا، یہ واسطہ موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں بھی تھا۔ اچھا جب کوئی بھی امت کا مشکل میں گرفتار ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ واسطہ دیتا تھا اس کا جسے اللہ نے واسطہ بنایا ہے۔ اچھا یہ واسطہ کیا ہے؟ واسطہ کو ہم، اچھا اگر وہ ہم جیسے ہوتے، یہ فرقہ بندی یہاں سے ہے، یہ فتنہ بازیاں یہاں سے نکلی، اگر وہ ہم جیسے ہوتے تو جس طرح ناقص آسی پاپی ہم ہیں اس تک نہیں جا سکتے، وہ بھی اس تک نہیں جا سکتے۔ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ ہم یعنی اگر وہ ہم جیسے ہوتے، ہم جیسے اگر ہوتے تو پھر جس طرح ہم لوگ اس تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تو وہ بھی نہیں جا سکتے، بات تو ختم ہو گئی پھر۔ اچھا وہ اگر خدا ہوتے تو جس طرح ہم خدا تک نہیں جا سکتے ان تک بھی نہیں جا سکتے، لہذا وہ نہ ہم جیسے ہیں اور نہ اس جیسے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھو تو فیاض الہی نظر آتے ہیں، اس کی طرف بعض نے کیا کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھا ہے، بعض نے کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھا ہے۔ فرق یہ ہے، یہ جو غلو چلا ہے، تکثیر چلی ہے، وہابی ازم چلا ہے، سلفیہ چلی ہے یا خارجیہ چلی ہے، وہ اسی وجہ سے چونکہ نہیں سمجھے، ہم انہیں اللہ کا وسیلہ سمجھتے ہیں، انہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ مردود ہے، یہ سوچ خارجیت ہے، یہ سوچ سلفیت ہے، اس سوچ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہوتے تو ہم پہ تو وہی نہیں آتی، وہی آتی ہے تو محمد مصطفیٰ پہ آتی ہے، اس وجہ سے ہم جیسے نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ اگر وہ
کہا جائے نا مثلاً انسان اور حیوان ایک جیسے ہیں، چونکہ حیوان بھی کھاتا ہے اور ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتا ہے اور ہم بھی سوتے ہیں، اور اس کے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے نا کہتے ہیں نا انسان کیا حیوان ناطق ہے، لیکن انسان اور حیوان میں فرق ہے، انسان اور حیوان میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، حیوان کو عقل نہیں دی ہے۔ جتنا فاصلہ انسان اور حیوان میں ہے نا، اسی طرح انسان اور نبی میں فرق ہے، اتنا ہی، ایسا ہی فرق ہے۔ اچھے طریقے سے لگاؤ نعرہ، اچھے طریقے سے۔ وہ ظاہر دور سے بول رہے تھے نا، تو اس وجہ سے اللہ ہمارے اس جوان کے بھی انشاءاللہ نعرے کو قبول فرمائے انشاءاللہ بی بی کے صدقے میں۔ تو کیا ہو گیا؟ سارے جتنے نبی ہیں، نبی ضرورت جو انبیاء کی پڑی ہے، معصومین کی پڑی ہے، وہ اس وجہ سے پڑی۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ ضرورت اس وجہ سے چونکہ ہم ناقص اس تک نہیں جا سکتے، وہ کامل ہم تک نہیں آ سکتا، درمیان میں کوئی ایسا نوری سلسلہ ہو، ایسا نورانی سلسلہ ہو کہ جو ڈائریکٹ فیض وہاں سے لے بندوں میں تقسیم کرے۔ ہر نبی یہی کام کرتا تھا۔ آدم پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر یہ ہوتا تھا، اب امت جتنی ہے نا مشکل میں پڑ جاتی تھی، مشکل میں جب آتی تھی تو واسطہ دیتی تھی، اپنے نبی کا واسطہ دیتی تھی، یا اللہ تجھے آدم کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دے۔ اللہ نے آدم کے صدقے میں اس کی مشکل کو حل کر دیتا تھا۔ حضرت نوح کی قوم، ان کی امت مشکل میں پڑتی تھی، واسطہ نوح کا دیتی تھی۔ ابراہیم کی امت مشکل میں پڑتی تھی، واسطہ ابراہیم کا دیتی تھی۔ عیسیٰ کی امت مشکل میں پڑتی تھی، واسطہ عیسیٰ کا دیتی تھی۔ اللہ ان کی مشکل کو حل کر دیتا تھا، لیکن جب نبی مشکل میں پڑتے ہیں، یہیں سے فرق پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں یہ علی علی کرتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہر نبی علی علی کرتا ہے۔ نعرہ حیدری! ہر امت اپنے نبی کا واسطہ دیتی ہے، ہر امت اپنے نبی کا واسطہ دیتی ہے۔ کب دیتی ہے؟ جب مشکل میں پڑتی ہے، جب مشکل میں پڑتی ہے اپنے نبی کا واسطہ دیتی ہے۔ ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں، چھلک رہی ہیں۔ جب انبیاء مشکل میں پڑتے تھے تو واسطہ یا نبی کا دیتے تھے یا علی کا دیتے تھے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ اللہ ساری مشکلوں کو، آدم کی توبہ کس سے قبول ہوتی ہے؟ انہی پنجتن پاک کا واسطہ دینے سے۔ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ نہیں کیا ہے، یہ وہ ہیں۔ اب جملہ مجھے کہنے دیں، وہ واسطے بنتے تھے نا، یہ واسطوں کے واسطہ ہیں، یہ وسیلوں کے وسیلہ ہیں۔ واسطوں کے واسطہ ہیں، جہاں پہ واسطے ختم وہاں پہ ان کا واسطہ شروع۔ اب ہم اگر واسطہ ان کا دے دیں، ان کا واسطہ دے دیں، ان کا واسطہ اگر شرک ہوتا تو تم آدم کو کہتے نا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ ہمیں کیا وہ شرک ساز بنانا چاہتا ہے کہ اللہ نے کہا جی فتلقى آدم من ربه بکلمات، اللہ نے وہ کلمات آدم کو سکھائے، کہا ان کا واسطہ دے دو، ان کا واسطہ دے دو۔ اللہ جب کہے ان کا واسطہ دے دو تو ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، ملا کی بات کو تھوڑا مانیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟
کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ یہ نمایاں کرتے ہیں اللہ کے ان جلووں کو، اللہ کے ان تجلیات کو. یہ illumination of God، manifestation of God، اللہ کی ان صفات کو، اللہ کی ان صفات کی نمایاں کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. کس طرح؟ مثال دے دوں، اللہ کا علم ہمیں کیسے پتہ ہے کہ اللہ کا علم اللہ کا علم تو ایسا ہے کہ ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے. اللہ کا علم دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں ابتدا میں؟ جو احاطت، اس کا علم ایسا ہے کہ ہر چیز کے اوپر احاطہ کی ہوئی. علم اس کا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ کا علم نہیں ہے. اللہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو دل میں رکھتے ہیں، اگر وہ الٹ جائیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب جتنا بڑا اجتماع اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ستاریت کا نتیجہ ہے. نہیں سمجھو، دوبارہ پڑھتا ہوں. یہ جتنا بڑا اجتماع اتنا اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ جو موجود، یہ اللہ کی ستاریت کا، اللہ کی صلوات پر محمد والے، اللہ کی ستاریت کا نتیجہ. اللہ کی ستاریت کیسے ہے؟ یعنی اگر وہ اندر کو کھول دینا، جی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر شوہر کا راز بیوی کو پتہ چلے تو ایک دن بھی دال نہ پکائے آپ کے لیے. یہ اللہ کی ستاریت ہے، یہ اللہ کی ستاریت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ستاریت کے صدقے میں سب چل رہا ہے. سارا نظام، یہ جمعہ ہے، یہ جماعت ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کی تشییع جنازہ میں جانا ہے، مجلس میں آنا ہے، اور جتنے اجتماعات ہیں سارا اللہ کی ستاریت کا صدقہ ہے سب کچھ. اس وجہ سے کہ وہ چھپاتا ہی رہتا ہے. مومن کی اللہ نے بھی ایک صفت رکھی ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. اسی وجہ سے علماء جو لکھتے ہیں نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ ناعمہ. جی یہ ساری اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بچوں سے بھاگے گی، بچے والدین سے بھاگیں گے، دوست دوسرے دوست سے بھاگے گا. کیا ہے یہ؟ مگر ماں بھاگے گی بچے سے، کیا بچائے گی؟ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ قرآن ہے نا، سورہ عبس ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ. یہ قرآن، یہ کیا چیز کیا ہے؟ یہ نہیں بھاگیں گے بھاگیں گے بھاگیں گے بھاگیں گے، قیامت کے دن بھاگیں گے. کیا وجہ کیا ہے بھاگیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں ستار ہے، ہر ایک کے اوپر پردہ رحمت ڈالتا ہے. لیکن قیامت کا دن کیا ہے؟ غیبتیں کی ہیں، تہمتیں لگائی ہیں، مومنین کے خلاف کام کیا ہے، یہ سارا کیا ہے سارا. قیامت کے دن ایسا تھوڑا ہوگا. قیامت کے دن ہر ایک کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسا تھا. اچھا، ایک آدمی اللہ کسی کے راز کو نہیں اچھالتا ہے، اس کا راز کو نہیں پتہ ہے. جو مومنین کے رازوں کو نہیں اچھالتا نا، اللہ قیامت کے دن بھی اس کے راز کو نہیں اچھالتا ہے. اللہ اسے وہاں محفوظ رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ علی والا ہے، یہ نبی والا ہے. اس وجہ سے اللہ اس کے رازوں کو نہیں اچھا. اللہ اس کے اوپر نہ فقط یہ ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے حافظے سے اس گناہ کو ہی مٹا دیتا ہے تاکہ علی والا قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو. جی کتنا کرم ہے.
میرے مولا علی کے صدقے میں، جی میرے مولا علی کا صدقہ ہے نا جی، علی کا صدقہ دنیا میں بھی کھاتے ہیں، آخرت میں بھی کھاتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اس وجہ سے مومنین کے رازوں کو ہمیشہ چھپا کر آپ یہاں چھپائیں گے نا، یہاں چھپائیں گے، اللہ وہاں چھپا دے گا۔ مومن کی بڑی حرمت ہے، مومن کی بڑی عزت ہے، مومن کی بڑی عزت ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں ہے، میرے پاس بہت سارے واقعات تھے، لیکن میں نے آج ایک واقعہ آپ کو لازمی طور پہ سنانا ہے، اور اسی پہ مجلس بھی تمام ہے۔ جو ٹائم اتنا جلدی جاتا ہے، میں جب دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں یہ میری گھڑی خراب ہے، تو ٹائم جو ہے نا یکدم پھر مجھے کلوز کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی محبتیں ہیں حقیقت میں۔ محبتیں آپ کی، اللہ مولا انشاءاللہ مولا کے صدقے میں صحت دے انشاءاللہ، اور سلامتی دے، اور یہ محرم ہماری زندگی کی آخری محرم نہ ہو، بلکہ ہم بار بار اپنے مولا کی ڈیوٹی دیں، ہم سنیں۔ جی تو کیا ہے، ایک صحابی آتا ہے 5ویں آقا کے پاس، امام محمد باقر علیہ السلام، کافی ضعیف، کافی بزرگ، جس طرح یہ دروازہ ہے نا، اس طرح کافی جمعیت ہے، جس طرح یہاں پہ کافی جمعیت ہے، لوگ ہیں، بھرا ہوا ہے، حال بھرا ہوا تھا۔ امام کے پاس آتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر عصا کا سہارا لیے ہوئے سلام کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ سلام ہو۔ اس کے بعد اپنا تعارف کراتا ہے، اپنے مولائی ہونے کا، اپنے موالی ہونے کا۔ کس طرح تعارف؟ ہمارے ہاں دین نہیں بتایا جاتا ہے، ہمارے ہاں ایک دوسرے کو ہم نہیں بتاتے ہیں کہ میرا دین یہ ہے۔ پہلے ہوتا تھا، پہلے آتے تھے لوگ معصومین کے پاس، بڑے بڑے مجتہدین، ایون شاہ عبدالعظیم حسنی، میں کبھی ٹائم اگر مجھے اس دوران مل گیا تو میں پورا واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی، جن کا شہر رے میں روضہ ہے، گئے ہیں نا آپ لوگ زیارت کے لیے؟ جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں زیارت کے لیے لے جائے۔ میں اتنا بتا دوں، عظمت اتنی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کربلا نہیں جا سکتا نا تو شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرے تو اسے کربلا کا ثواب ملے گا۔ جی جی، یہ حدیث ہے یعنی یہ اگر کوئی کربلا نہیں جا سکتا، ان کے یہ جو بزرگ آدمی ہیں، امام 5ویں آقا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ انی احبکم، انی احبکم انی احبکم واحب من یحبکم۔ فرزند رسول، میں اپنا عقیدہ آپ کو بتاتا، اپنا عقیدہ۔ ہم کتنی دفعہ اپنا وضو بتاتے ہیں مولانا صاحب کو؟ جی اللہ تو یہ ہو گیا، ہم لوگ ہم دین کب بتاتے ہیں اپنا کہ میرا دین یہ ہے، آپ ٹھیک میرا دین ہے یا نہیں ہے، میرا ولایت کے اوپر یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میرا عقیدہ توحید یہ ہے۔ یہ آتے ہیں بوڑھے کافی جو ہے نا وہ بزرگ، کہتے ہیں کہ فرزند رسول میں اپنا دین بتاتا ہوں، آپ اس پہ بتائیں کہ میرا دین ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بہت بزرگ کہتے ہیں کہ انی احبکم واحب من یحبکم، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور جو آپ کے موالی ہیں نا ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فقط معصومین سے محبت کافی نہیں ہے، معصومین کے جو چاہنے والے ہیں نا ان سے محبت بھی واجب اور تولا کا حصہ ہے، اور قطعاً معصومین برداشت نہیں کرتے اگر موالیوں سے محبت نہیں ہے تو۔ نہیں جی اسی تو مولا نہ محبت کریں، اچھا مولا دے جڑے منن والے ہیں انہاں نہ محبت ہے نہیں، یہ کوئی نہیں، ان کے ساتھ اگر محبت نہیں ہے تو مولا کی محبت ثابت نہیں۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں فرزند رسول، یہ جو میں محبت کرتا ہوں نا، یہ میں کوئی دنیا کی لالچ کی خاطر نہیں کر رہا ہوں، ایک چیز۔ دوسرا کیا ہے، جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، میں ان سے دشمنی کرتا ہوں، دنیا کی لالچ میں نہیں۔ تیسری چیز، جو جن چیزوں کو آپ نے حلال قرار دیا ہے میں اسے حلال سمجھتا ہوں، جنہیں حرام قرار دیا ہے میں اسے حرام سمجھتا ہوں۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو امام زمانہ کا ظہور ہے نا، اس کا بھی انتظار کر رہا ہوں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ چار چیزیں ہو گئیں۔ سب سے پہلے آپ سے محبت، آپ کے چاہنے والوں سے محبت، آپ کے دشمنوں سے جو بھی ہے نا اس سے بھی میری دشمنی ہے، میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے حلال قرار دی ہیں میں انہیں حلال سمجھتا ہوں، اپنی میری رائے نہیں، میرا مسئلہ نہیں، مسئلے تو سارے آپ ہی کے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، آپ کی طرف سے۔ جن چیزوں کو آپ نے حلال قرار دیا ہے میں انہیں حلال سمجھتا ہوں، جن چیزوں کو تو آپ نے حرام قرار دیا ہے میں اسے حرام قرار دیتا ہوں، اور میں قائم کے ظہور کی انتظار میں ہوں۔ 4 چیزیں کھڑے ہوئے تھے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ آپ آگے آ جائیں، تھک جائیں گے، آپ آ جائیں میرے پاس بیٹھ جائیں۔ یہ معصومین کی ادبیات ہیں۔ جب بڑا آ جاتا ہے اپنے آپ کو کبھی بھی آپ کوئی مجھے بتائیں کہ یہ سارا نہج البلاغہ پیغمبر کے دور میں وہی علم کا در تھے یا نہیں تھے، لیکن اپنی طرف سے ایک بات نہیں کی۔ میرے 5ویں آقا نے فرمایا کہ اپنے پاس جب بٹھانے کے بعد فرمایا کہ آپ ہی کی طرح ایک شخص میرے بابا کے پاس آیا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کے اسی طرح بتایا اپنا عقیدہ۔ تو میرے بابا نے فرمایا کہ ایسا شخص اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہو نا، تو جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کا سر ہمارے سرہانے پہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ نبی آتے ہیں، علی آتے ہیں، حسنین شریفین آتے ہیں، معصومین آتے ہیں۔ وہ غور سے دیکھنے لگا، کہا کہ فرزند رسول ایک دفعہ اور دہرائیے، ایک دفعہ اور دہرائیے کہ میں نے کیا صحیح سنا ہے، میں نے صحیح سنا ہے۔ میرے مولا پھر اسی جملے کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ظاہر بزرگ آدمی ہے، سوچنے لگا، رونے کے بعد غش کھا گیا، جو گرا نا تو صحابیوں نے کہا کہ ہم اسے اپنی آگوش فرمائیں، نہیں یہ میرا حق بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اسے اپنی آغوش میں لوں۔ کچھ پنکھا چلایا گیا، ہوش میں جب آیا اس کے بعد کہا کہ فرزند رسول آپ مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ فرمایا تمہارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس وجہ سے کہ تم علی والے ہو، نبی والے ہو، تمہارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب جانے لگے دروازے سے جو باہر جا رہے تھے نا، تو امام نے صحابیوں سے فرمایا اگر دنیا میں کوئی اہل بہشت دیکھنا چاہتا ہے تو یہ شخص جا رہا ہے۔ ہمیشہ نفقت یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت، اہل بیت کے چاہنے والوں سے ایک محبت کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہوتا ہے، جو ہم آتے ہیں ہم اپنا اظہار کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں محبت ہے، کربلا والوں سے محبت ہے، ہم اپنی عقیدت کے اظہار کرنے کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کرنے کے لیے، ہمیں اس خاندان سے بہت محبت ہے، ہمارا دین یہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے، ہماری جان یہی ہے، ہمارا کل دین ہے، ہمارا کل ایمان یہی کربلا والے ہیں۔ کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے، یہی دین سکھایا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب ہم یاد کرتے ہیں، میں آج ذکر کروں گا حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری، جنہوں نے قوم کا حوضے کی بنیاد رکھی۔ اب میں پڑھ رہا ہوں نا مجلس، اس میں بھی ان کا حصہ ہے،
آپ روتے ہیں نا تو اس میں بھی رلاتا تو میں ہی ہوں نا، مصائب جو پڑھتا ہوں اس میں بھی ان کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں کبھی سناؤں گا آپ کو واقعہ، ظاہر ہے ٹائم اتنا ہی ہے کہ میں سب وعدے کوئی بھی نہیں کر کے جا رہا ہوں، کہ واحد ہمارے مجتہد ہیں کہ جو کہتے تھے مجھے زندگی دی میرے حسین، ایک پورا واقعہ ہے ان کو، اور یہ واحد مجتہد ہیں جو بتاتے تھے کہ میں نے فلاں دن مرنا ہے۔ اس طرح ہے ان کے حالات سے، حالات زندگی گوگل کریں، جوانوں کو کہوں گا گوگل کرو، اس میں جوانوں کو دیکھو۔ جب بھی مشکل میں پڑھتے تھے تو ایک نظر کیا کرتے تھے مصائب حضرت علی اصغر کی، اللہ وہ مشکل کو حل کر دیتا تھا۔ جب بھی مشکل میں پڑھتے تھے، جب بھی مشکل میں گرتے تھے، مصائب کا تو سارے، پھر بعض اوقات علماء آتے تھے کہ قبلہ آپ ہر وقت حضرت علی اصغر کے آپ مصائب پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے تھے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اصغر کے جانے کے بعد حسین پہ کیا گزری ہے۔ بیعت سے تو حسین نے انکار کر دیا، سارا بھرم یزید کا مسمار کر دیا۔ اصغر کی ماں نے 10ویں محرم کی راتوں رات جھولا جھولا کے حیدر کرار کر دیا۔ جس طرح باقی قربانیاں سج رہی تھی نا، اسی طرح علی اصغر کی قربانی بھی سج رہی تھی۔ جب امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا حل من ناصر ینصرنا، کہتے ہیں کہ ایک کوہرام بپا ہو گیا خیموں میں۔ کہتے ہیں امام جب جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کسی بچے کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ ایسے میں میری آقا زادی آتی ہیں آگے، زینب عالیہ کہتی ہیں بھیا اس طرح کرو، جب سے آپ کے استغاثے کی آواز آئی نا، حل میں ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ آپ وہ تڑپ رہے ہیں، آپ اس طرح کریں بچے کو تھوڑا پانی پلا کے آئیں، اس وجہ سے کہ ان میں بھی تو صاحب اولاد ہے، بچہ تو کسی قوم میں قصوروار نہیں ہوتا۔ آپ جا کے ایک دفعہ پانی مانگے، بس یہی دعا کیا کریں کہیں کریم کسی لئیم سے کچھ نہ مانگے۔ ہائے کیا کیا میرے آقا نے، اٹھایا۔ ایسے میں جب نکلنے لگے، ام رباب نے کہا کہ آقا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اصغر کو دے دیں۔ اصغر کو لیا، آپ جب خیمے میں گئے، ایک سفید کرتا پہنایا، بالوں کو کنگھی کی، کمر کو باندھا، اس کے بعد مجاہد تیار کیا۔ جب باہر آئے تو اس وقت کیا ہوا، اپنے ابا کے دامن کو سر پر رکھا۔ قوم اشقیاء نے سمجھا حسین قرآن لے کر آ رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا قرآن نہیں، قرآن نعت کپارہ ضرور ہے۔ ہائے زمین کربلا پہ اپنی ابا کو پہن کیا، اس کے بعد کہا اے قوم اشقیاء اگر کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں نا، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ میرے مولا نے کوئی زیادہ پانی تو نہیں مانگا تھا، 6 مہینے کے بچے کو تو مائیں گلاس میں انگلیاں ڈبو کے سیراب کر دیتی ہے، 6 مہینے کا بچہ کیا پانی پیے گا؟ آئے کہتے ہیں قوم اشقیاء نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتا ہے، نام بچے کا لیتا ہے۔ ایسے میں میرے مولا نے کہا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اس طرح کرو کہ اپنی زبان سے ایک دفعہ پانی کا اظہار کرو۔ میرے آقا نے کیا کیا، حضرت علی اصغر نے اپنی خشک زبان پہ، ہائے اپنے خشک زبان پہ اپنے زبان کو پھیرا، اس کے بعد 3 مرتبہ جب کہا نا العطش 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 کا یہ جملہ کہنا تھا، قوم اشقیاء منہ پھیر کے رونے لگی۔ ایسے میں عمر سعد کو کہا عمر سعد ہم بھی تو اولاد والے ہیں، علی اصغر کو پانی پلا دو۔ ہائے کیا ہوا، اس کے بعد عمر سعد نے کہا اور ملائک دا کلام الحسین، ہائے اس نے 3 پھال کا تیر جوڑا، تیر جب گرا اس نے کہا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، کہا ظالم دیکھ اس 3 پھال کے تیر
کبیر کو دیکھ، اصغر کے گلے کو دیکھ، ہائے جب رہا ہونا تھا تاریخ کہتی ہے فَزَبَهُ أُذْنًا إِلَىٰ أُذْنٍ، ہائے تیر ایک کان سے دوسرے کان پار ہو گیا، فوارہ جاری ہوتا ہے، اب جا کے آسمان کی طرف، آسمان سے آواز آتی ہے خون ناحق کو میری طرف نہیں، زمین کی طرف چینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی خون ناحق کو نہیں، اپنی داڑھی پہ خضاب کر کے کہا نانا میں اس طرح تیری بار اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون